السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سننے والی داستان، ترکوں کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کہانی۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے جب ترکوں نے مسجد نبوی کی توسیع شروع کرنے کے بارے میں سوچا تو پوری ایک نسل ہنرمندوں کی تیار کی، انہیں حفاظ اور بہترین شہ سوار بنایا، اور منصوبہ بندی میں پورے 30 سال کا عرصہ لگا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا انداز۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ایمان، ہنرمندی، پاکیزگی اور نفاست کی ایک عجیب اور انوکھی داستان ہے۔ پہل برسوں تک تو ترکوں کو ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایک کائناتی اور انسانی حدود سے ماورا طاقتوں کے بس کا عمل تھا اور محض انسان تھے، مگر جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم دھرنے کی ہمت بھی پا جاتا ہے۔ سو اپنی محبت کی سچائی کے سہارے انہوں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ترکوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حتمی کام کے واسطے انہیں عمارت سازی اور اس سے متعلقہ علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہندوستان، افغانستان، چین، وسطی ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، یونان، شمالی اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کے کس کس کونے اور کس کس چپے سے نقشہ نویس، معمار، سنگ تراش، بنیادیں زمین کی زندہ رگوں تک اتارنے کے ماہر، چھتوں اور سائبانوں کو ہوا میں معلق کرنے کے ہنرمند، خطاط، پیچا کار، شیشہ گر اور شیشہ ساز، کیمیا گر، رنگ ساز، رنگ شناس، ماہرین فلکیات، ہواؤں کے رخ پر عمارتوں کی دھار کو بٹھانے کے ہنرمند، اور نہ جانے کن کن آیاں اور کیسے کیسے پوشیدہ علوم کے ماہرین، اساتذہ، پیشہ ور اور ہنرمندوں نے دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور اس ازلی بلاوے پر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہیں بے حد دور ایک چٹیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے ان کے رسول کی قیام گاہ پر تعمیر ہو رہی تھی، اور وہ ان کے ہنر اب اس کام کے واسطے وقف تھے۔ ترکوں کو اس والیانہ کیفیت کی ایک حد تک امید تھی، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس اجتماعی بے خودی اور مکمل اطاعت پر ان کو تعجب ضرور ہوا تھا۔ بہرکاف ان کی تیاری بھی مکمل تھی۔ عثمانی حکومت کی تقریباً ہر شاخ اعلان سے پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی، اور حکومت کے اہلکار اپنی حدود میں اور سفیر دوسرے اسلامی ممالک میں اس انداز اور ارادے کے تمام لوگوں کی عناعت کے واسطے تیار تھے۔ ان اہلکاروں اور سفیروں کو یہ احکامات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال کو اگر وہ چاہیں تو قسطنطنیہ تک کے راستے میں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں۔ ادھر سلطان وقت کے حکم سے قسطنطنیہ سے چند فرسنگ باہر میدان میں ایک خود کفیل اور کشادہ بستی تیار ہو چکی تھی۔ سو پھر جب ان یکتائے روزگار لوگوں کے قافلے پہنچنا شروع ہوئے تو ان کو ان کے روزگار کے اعتبار سے اس نئی بستی کے الگ الگ محلوں میں بسایا جانے لگا، اور حکومت مکمل طور پر ان کی کفیل ہوئی۔ اس عمل میں کوئی 15 برس گزر گئے، مگر اب یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقتوں کے عظیم ترین فنکار جمع ہو چکے تھے۔ اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اور خاندانی سربراہوں کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلا حصہ ان کے سامنے رکھا۔ منصوبے کا اگلا حصہ اس طرح تھا کہ ہنرمند اپنے سب سے ہونہار بچے یا بچے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہونہار ترین شاگرد کا انتخاب کرے
اور اس بچے کے جوان اور پختہ عمر تک پہنچنے تک اس کے بدن اور لہن میں اپنا مکمل فن منتقل کر دے۔ ادھر حکومت کا ذمہ تھا کہ وہ اس دوران اس انداز کے تعلیق مقرر کرے کہ وہ ہر بچے کو پہلے قرآن کریم پڑھائیں، پھر قرآن حفظ کروائیں، ساتھ ساتھ بچہ شہ سواری بھی سیکھے۔ اس تمام تعلیم تربیت کی تیاری کے واسطے 25 برس کا عرصہ مقرر کیا گیا۔ اس منصوبے پر ہر ایک نے لبیک کہا اور صبر، محنت، محبت اور حیرت کا یہ بالکل انوکھا عمل شروع ہوا۔ چنانچہ 25 برس بیت گئے اور اس انوکھے ہنر مندوں کی ایک نئی اور خالص نسل نشو نما پا کر تیار ہو گئی۔ یہ 30 سے 40 برس عمر کے مخصوص اور نیک اتوار نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو محض اپنے اپنے آبائی اور خاندانی فنون ہی میں یکتا اور روزگار نہ تھے، بلکہ اس جماعت کا ہر فرد حافظ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ صحت مند نوجوان اور اچھا شہ سوار بھی تھا۔ بچپن کے لمحے اول سے انہیں علم تھا کہ وہ چیدہ لوگ ہیں جن کو ایک روز کہیں بے حد دور ایک چٹیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی عمارت تعمیر کرنی ہے جو آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہوگا۔ ترکوں کے اعلان اول سے لے کر اب تک کوئی 30 برس سے زیادہ بیت چکے تھے اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی 500 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، تیار تھے۔ ایک طرف تو ہنر مندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی اور دوسری طرف ترک حکومت کے اہلکار عمارت کے واسطے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں ایک خاص کرینے کے ساتھ مصروف تھے۔ حکومت کے شعبہ کان کنی کے ماہرین نے خالص اور عمدہ رگ و ریشے کے بہترین پتھر کی بالکل نئی کانیں دریافت کی، جن سے صرف ایک بار پتھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ ان کانوں کے جائے وقوع کو اس حد تک صیغہ راز میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے پتھر کہاں سے آئے ہیں۔ بالکل نئے اور انچھوئے جنگل دریافت کیے گئے۔ ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو 20 برس تک حجاز کی آب و ہوا میں آسمان تلے موسمیایا گیا۔ رنگ سازوں نے عالم اسلام میں اگنے والے درختوں اور خاکی و آبی پودوں سے طرح طرح کے رنگ حاصل کیے۔ شیشہ گروں نے شیشہ بنانے کے واسطے حجاز ہی کی ریت استعمال کی۔ پیچا کاری کے قلم ایران سے بن کر آئے، جبکہ خطاطی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے اگائے گئے۔ غرض یہ کہ جب تک ان ہنر مندوں کی جماعت تیار ہوئی، انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کر دیا۔ یہ سارا عمارتی سامان ماں ہنر مندوں کی جماعت کے نہایت ہی احتیاط سے پہلے خشکی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے حجاز کی زمین تک پہنچ گیا، جہاں مدینے سے 4 فرسنگ دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھنے اور ہنر مندوں کی تعمیر کے دوران رہنے سہنے کے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینہ میں ہوئی تھی تو پھر ساز و سامان مدینے میں ہی رکھا جانا چاہیے تھا۔ آخر یہ 4 فرسنگ 12 میل دور کیوں؟ اس کی وجہ ترک یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایک بہت بڑی عمارت تیار ہونی تھی، جس کے واسطے مختلف جسامت کے ہزاروں پتھر کاٹے جانے تھے، بڑے بڑے مچان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے جن میں شور کا بے حد امکان تھا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرا برابر بھی شور نہ ہو، اور جس فضا نے ہمارے رسول کی آنکھیں دیکھیں اور آواز سنی ہوئی ہے، وہ اپنی حیا، سکون و وقار قائم رکھے۔ سو ہر ایسے کام جس میں ذرا بھی شور کا امکان تھا مدینے سے 4 فرسنگ کے فاصلے پر ہوا۔ پھر ہر چیز کو ضرورت کے مطابق مدینے میں لایا گیا۔ ایک ایک پتھر پہلے وہیں کاٹا گیا، پھر مدینے لا کر نصب کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چنائی کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی، یا کوئی مچان یا جنگلہ چھوٹا یا بڑا پڑا تو اس کو جلت میں ٹھوک کر وہیں رسول کے سرہانے ٹھیک نہ کیا گیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں ذرائع مواصلات کیا تھے۔ بھاری بوجھ، نہایت سست رفتاری
اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا۔ انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ کوئی نہ تھی۔ جب کہ سارا عمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بستی میں پہنچ گیا، پھر 500 کے لگ بھگ ہنرمندوں کی جماعت نے بھی اسی بستی میں آ کر سکونت پا لی، تو سب کچھ اب اس جماعت کے سپرد کر دیا گیا۔ اپنے فنون کے استعمال اور اپنی تخلیقی عمل میں یہ فنکار و ہنرمند بالکل آزاد تھے۔ صرف 2 احکامات ان کو دیے گئے۔ ایک یہ کہ تعمیر کے لمحے اول سے لے کر لمحے تکمیل تک اس جماعت کا ہر ہنرمند اپنے کام کے دوران باوضو رہے۔ دوم یہ کہ اس دوران ہر لمحہ تلاوت قرآن جاری رکھے۔ باوضو حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے 15 برس تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہی، اور پھر ایک صبح آئی کہ مسجد نبوی کی خلائی نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے زمین سے نہایت ہی بھروسے اور ایمان سے اگی اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔